اس وقت ان میں سے بہت سے لوگوں نے مالی مدد دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد ازاں وہ اپنے جوشیلے وعدوں پر عملی طور پر پورے نہ اترے، تو ان کے جوشیلے وعدوں اور عملی اقدامات میں یکسانیت نہیں تھی۔ عملی سطح پر ہم دعا مانگنے کی عادت کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ ہمارے روزمرہ دعا مانگنے کے عزم کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کا باعث ہو سکے۔ عملی طور پر دعا مانگنے کی عادت ڈالنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک 5 عملی اقدامات ہیں۔ ہمارے ایک بہت اچھے رائٹر اسٹینلے جونز تھے، انہوں نے ایک دفعہ بات کی، میرے بہتر یا بدتر ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کتنی زیادہ یا کم دعا مانگتا ہوں۔ ہاں جی، ان کے نزدیک جو معیار انہوں نے مقرر کر لیا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر میں زیادہ دعا مانگتا ہوں تو میں اچھا ہوں، اور اگر میں کم دعا مانگتا ہوں تو میں اچھا نہیں ہوں۔ یہ انہوں نے خود اپنی ذات کے اوپر یہ اصول ڈال لیا، اطلاق کر لیا اپنی ذات کے اوپر۔ دعائے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے لازمی ہے کہ میری دعائے زندگی مستقل اور ثابت قدم ہو۔ دعائے خدمت میں استقلال یا ثابت قدمی خصوصی وفاداری پر منحصر ہے۔ اگر میں اپنی عبادتی زندگی میں مستقل مزاج نہیں ہوں تو میں اپنی کلیسیا یا دعائیہ گروپ کو ان کی دعائیہ زندگی میں کس طرح مستقل ہونے کے لیے چیلنج کر سکتا؟ بلا شبہ کسی شخص کی دعائیہ زندگی کی مقدار یا کثرت اور دعا مانگنے کی عادت میں ثابت قدمی اور استقلال اس بات کا پہلا حقیقی نشان ہے کہ وہ شخص دعا کی اہمیت پر کس قدر یقین رکھتا ہے۔ دعا کے ان حصوں پر، بلکہ میں کہوں گا 5 حصوں پر غور کرنے کی غرض سے ہم 5 اقدامات کا ذکر کریں گے جو دعا کے لیے لازمی ہیں۔ دعا کے لیے لازمی شرط نمبر 1 یہ ضروری ہے کہ میں ثابت قدمی کے ساتھ باقاعدہ دعا مانگوں۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کے لیے ایک مقررہ وقت ہم دیکھیں۔ ہمیں ضرورت ہے ایک فکس ٹائم کی، ایک مقررہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور 10ویں آیت پہ غور کریں، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ دیکھیے بڑا خوبصورت لفظ ہے حسب معمول۔ جو اس کا معمول تھا، جس طور وہ اپنی زندگی کو چلا رہا تھا کہ وہ دن میں 3 بار خدا کو سجدہ کرتا تھا، اب آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، قانون بن گئے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون ہی اس کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا کہ دیکھیں اب دانیل کیا کرتا ہے۔ لیکن اس نے جو کچھ اپنی زندگی میں ٹھہرا لیا تھا، جو اس کی ثابت قدمی تھی، جو اس کا مستقل پن تھا اس کی ذات میں، اس نے اس سے منہ نہیں موڑا، بلکہ آرڈیننس کی پرواہ نہیں کی۔ ٹائم ہو گیا دعا کا، دعا ہو رہی ہے اور زندہ خدا کے حضور ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے سامنے دانیل کو رکھیں، اپنی مقررہ ٹائمنگز کو رکھیں، اپنی عادات کو رکھیں، تو پھر دعا کے لیے ہمیں بھی ایک مستقل ثابت قدم شخص بننا چاہیے۔ ایک دفعہ اینڈریو مرے نے کہا کہ جس شخص کا دعا کے لیے مخصوص وقت مقرر نہیں، وہ در حقیقت دعا ہی نہیں مانگتا۔ اب اینڈریو مرے کو آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات اس نے کر دی کہ جس شخص کا فکس ٹائم نہیں ہے وہ دعا ہی نہیں مانگتا۔ بات خطرناک تو ہے، مشکل بھی ہے،
لیکن اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اینڈریو مرے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا دعا کے لیے مخصوص وقت نہیں، وہ دعا ہی نہیں مانگتا۔ اس بات کو ہم یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں، کبھی ہم منگل کو مانگ لیتے ہیں، بدھ کو ٹائم نہیں ملا پھر جمعے کو مانگ لیتے ہیں، یا ہمارا صبح 5 بجے ٹائم مقرر ہے تو کبھی 11 بجے مانگ لی، کبھی 12 بجے۔ کوئی پابندی نہیں ہے کسی ٹائم کی، یہ پابندی ہم خود اپنے آپ پہ لگاتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ خدا کے حضور جائیں گے، اور پھر اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو خود ہی آنر نہیں کرتے۔ تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے صبح 5 بجے کرنا ہے، تو پھر جب ہم صبح 5 بجے ہی کریں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مخصوص ٹائم مقرر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ٹائم فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے دعا لگاتار مانگنے کے لیے، اس کی عادت ڈالنے کے لیے، پنچویلٹی کے لیے پوشیدہ جگہ کی بھی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور 6 آیت ہم دیکھیں گے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ لگاتار اور مستقل دعا مانگنے کی عادت ڈالنے کے لیے دعا کے لیے پوشیدہ جگہ کا ہونا لازمی بات ہے۔ ہر لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی جگہ ڈھونڈے، ایک ایسا کمرہ اسے مل جائے جو صرف دعا کے لیے مخصوص کیا جا سکے، تو اسے فوراً ترجیح دینی چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ پاسبان کا مطالعہ کا کمرہ بھی دعا کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص اپنی خلوت گاہ کو بھی بنا سکتے ہیں، چھت پہ چلے جائیں، کسی باغ میں چلے جائیں، لیکن ایک مستقل ٹکانہ آپ کا ہونا چاہیے جہاں آپ آزادی کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم کو استعمال کر لیجئے، اور ان اوقات کو مد نظر ضرور رکھیے جب سب سے کم مداخلت کا ٹائم ہو۔ میں اپنی زندگی میں تقریباً بہت سال پہلے بچے بیوی جب سب سو جاتے تھے تو میرا ٹائم رات 2:30 بجے ہوتا تھا کہ نہ کوئی ٹیلی فون آئے گا، نہ کوئی گھنٹی بجے گی، نہ کوئی گھر کا فرد مداخلت کرے گا، تو میرا ٹائم رات 2:30 بجے سے صبح 4 بجے تک ہوتا تھا۔ یہی میرا مقصد آپ کو بتانے کا کہ ایک ایسا ٹائم، ایک ایسی جگہ جہاں مداخلت کم سے کم ہو۔ مجھے لگاتار دعا مانگنے کی عادت ڈالنے کے لیے مقررہ ارادہ کی ضرورت ہے۔ بطور لیڈر ہمیں دعا کے بارے میں اپنے فیصلہ کے عہد یا اپنی قرارداد کو ذہنی طور پر، لفظی طور پر دہرانے کے لیے اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ دعا کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین بات یہ ہوگی کہ ہم روزانہ اپنے دعا کرنے کے فیصلہ کو آواز بلند دہراتے رہیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، زبور نویس کیا کہتا ہے۔ اگر ہم 5ویں زبور کی 3 آیت دیکھیں، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں۔ جی داؤد یہی کہتے ہیں، میں دعا کر کے انتظار کروں گا۔ آپ کی دعائیہ زندگی عزیزو، آپ کی دعائیہ زندگی کس حد تک باقاعدہ ہے؟ دعا کے موضوعوں پر دیے گئے تمام وعظوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سے لیڈر لوگوں کو وہ کام کرنے کا چیلنج پیش کرتے ہیں جو خود وہ تجربہ نہیں رکھتے، ان کی اپنی زندگی میں دعا نہیں ہوتی۔